فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ کسی دوسرے کے کام آتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے آنسو پوچھتا ہے اور بیواؤں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ کویت کی دھرتی خیر، بھلائی اور ویلفیئر کے کاموں کے لیے بہت شہرت رکھتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کویت والے الحمدللہ ان کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں کی حکومت بھی اور یہاں کے عوام بھی۔ ابھی پچھلے دنوں اقوام متحدہ کی طرف سے امیر کویت عزت مآب صباح الاحمد جابر الصباح حفظہ اللہ کو قائد انسانیت کا خطاب ملنا اس کی واضح مثال ہے۔ خیر اور بھلائی کے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن ان سارے کاموں میں سب سے اہم، سب سے افضل اور سب سے محترم بالشان کام دعوت اللہ ہے۔ اور کویت کی دھرتی پر یہی کام لجنۃ التعریف بالاسلام، اسلام پریزنٹیشن کمیٹی کرتی ہے، جسے ہم شارٹ فارم میں IPC کے نام سے جانتے ہیں۔ IPC کویت کی دھرتی پر تعارف اسلام کی ایک مرکزی کمیٹی ہے جو مشہور رفاعی ادارہ جمعیت النجات الخیریہ کا برانچ ہے۔ IPC کا قیام سن 1978 میں عمل میں آیا۔ کام کی شروعات ایک چھوٹے سے کمرے سے ہوئی، جس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ کویتی نوجوانوں نے جب دیکھا کہ کویت میں کام کے لیے آنے والے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے، جن میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا ایک مسلمان کی واجبی ذمہ داری ہے۔ اسی احساس نے ان کو دعوت کے لیے تیار کیا۔ کام کی عملی شکل یہ اپنائی گئی کہ ان کو عربی زبان سکھائی جائے جو ان کی ملازمت سے جڑی ہوئی زبان تھی۔ اس کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب عمل میں آیا، کیونکہ عام طور پر ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا۔ اسی مناسبت سے کمیٹی شروع میں مدارس الجمعہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے حاضرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اوقاف کی عمارت میں ایک روم حاصل کر لیا گیا۔ جب اور لوگوں کی تعداد بڑھی تو IPC کا قیام عمل میں آیا اور اس کا مرکزی برانچ شارف فہد سالم کے مسجد ملا صالح کے تہخانہ میں قرار پایا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ IPC کویت کی دھرتی پر ایک معروف کمیٹی بن چکی ہے۔ اس کے پاس 23 سے زیادہ برانچز ہیں، 14 زبانوں میں 85 سے زیادہ دعات کام کر رہے ہیں۔ سن قیام سے لے کر اب تک دعات اور ذمہ داروں کی کوششوں کی وجہ سے 66,000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔
اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ۔ ہم نے آپ کے سامنے آئی پی سی کی ایک مختصر جھلک پیش کی ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ کویتی نوجوان تھے جو اسکول میں پڑھتے تھے، ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کام شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی محنت میں برکت عطا فرمائی، اور آج انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آپ آئی پی سی کو اس شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اہل کویت میں دعوت کا بے پناہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ آج آئی پی سی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، اس کے اندر اہل کویت کا ہاتھ ہے، ان کی محنت ہے، ان کا لگن ہے، اور انہوں نے جو کوشش کی ہے اسی کا ثمرہ ہے۔ آج بھی آئی پی سی میں بہت سارے اہل کویت آتے ہیں، دعوتی لٹریچر لے کر جاتے ہیں، اپنے خادموں کو اور اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں کو دیتے ہیں، پھر وہ لوگ جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کا فائل تیار کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ آئی پی سی کے ہفتہ وار کلاسز میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سارے مراحل میں اہل کویت کا تعاون شامل ہوتا ہے۔ کتنے اہل کویت آئی پی سی سے کتابیں لے جا کر کے اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں، اور جس کسی غیر مسلم سے ملاقات ہوئی اسے وہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر اس کے اندر دعوتی جذبہ زیادہ ہے، وہ اسلام کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگ آئی پی سی میں لے کر کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ابو احمد نام کے کویتی آتے ہیں، ان کی عادت سے بن گئی ہے کہ وہ دعوتی لٹریچر اپنے پاس رکھتے ہیں، جس کسی سے بھی ملاقات ہو گئی اس کو وہ کتاب دے دیا، اور اگر وہ اسلام کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لے کر کے آتے ہیں آئی پی سی میں، دعات کے پاس میں بیٹھا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک روز میں آئی پی سی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کویتی آئے، پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بائبل لے رکھا تھا، انگلش زبان میں بائبل تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ہندوستان کی مشہور زبانوں میں ہندو مذہب کی کتابیں چاہتا ہوں، اور جو خرچہ آئے گا وہ ہم پے کر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب غیر مسلموں سے ملتا ہوں تو انہیں اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو میسج ہے، یہ میسج کوئی نیا میسج نہیں ہے، بلکہ تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ میسج آیا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس میں ان کی کتابیں ہوں گی تو ہم آسانی کے ساتھ میں ان کے سامنے اللہ کے میسج کو پہنچا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ جب میں نے ان کے جذبات سنے تو میں اپنے آپ کا جائزہ لینے لگا کہ دیکھیے ایک پولیس کی وردی میں رہنے والا کویتی کیسا دینی جذبہ رکھتا ہے۔ اس وقت ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دعوت کے لیے تیار ہوں۔ محترم ناظرین، انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رہ نام اللہ کا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فارتقي في الخير وارقى أفقا